یعنی کہ 500 سال کا سفر ہوگا تو پھر جنت کا دروازہ آئے گا. مدینے والے مصطفیٰ فرماتے 500 سال دی مسافت جنتیاں نو جنت دی خوشبو ہو لگ پوے گی. جنتیاں نو جنت دی خوشبو 500 سال بعد آئے گی. پر واہ فاطمہ الزہرا تیری عظمت نو سلام ہے، تیرے مقدرہ نو سلام ہے. حضور فرماتے ہیں ایک تو زمین تو آسمان سے سجدے والا جنت ہے، کئی ہزار سال دی مسافت ہے، کئی لکھوں کلومیٹر میلہ کا سفر ہے. لیکن مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں جنت کی خوشبو میں زہرا دے کولوں پہ جاندی. کون سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کائنات والی رحمت عالم ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ کے اندر تشریف فرمانے. مدینے والے مصطفیٰ فرماتے 500 سال دی مسافت جنتیاں نو جنت دی خوشبو ہو لگ پوے گی. جنتیاں کو جنت کی خوشبو 500 سال بعد آئے گی. پر واہ فاطمہ الزہرا تیری عظمت بھی سلام ہے، تیرے مقدرہ بھی سلام ہے. حضور فرماتے ہیں ایک تو زمین تو آسمان سے سجدے والا جنت ہے، کئی ہزار سال کی مسافت ہے، کئی لکھوں کلومیٹر میلہ کا سفر ہے. لیکن مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں جنت کی خوشبو میں زہرا دے کولوں پہ جاندی. کون سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کائنات والی رحمت عالم ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ کے اندر تشریف فرمانے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے نے اور سیدہ کائنات نے چادر تطہیر اوڑھی. اب بات یاد رکھے جی، آج گھر کے اندر تیری میری ماں بہن بیوی بیٹی پردہ کر دے آخ دیے کہ میرا ساہ کٹیا جاتا ہے، میں پردہ نہیں کر سکتی. خدا را یہ اس بیٹی کا قصور نہیں، ماں کا قصور نہیں، بیوی کا قصور نہیں، بیٹی کا قصور نہیں، بہن کا قصور نہیں، اس باپ کا قصور ہے، اس بھائی کا قصور ہے، اس خامد تے باپ کا قصور ہے. کیوں؟ اصل تربیت نہیں دیتی، اصل تربیت نہیں کی کہ بیٹا کوئی گل ٹھیک ہے جی میں تو پھر سکے پھر. کیوں؟ اصل شریعت مصطفیٰ کو چھڑ دیتا. لیکن ثانی زہرا حالانکہ گھروں کے اندر سیفاں پڑیاں نے، اعلیٰ تو اعلیٰ قسم کے حجاب نے، اعلیٰ تو اعلیٰ قسم کی چادر نے، لیکن لین لگیا بیٹی کہ میرا ساہ کٹیا جاتا ہے، میں نہیں کر سکتی، میں نہیں سلامی طریقے سے جی سکتی. لیکن امام حسن مجتبی تیرے میرے مصطفیٰ ایک گلشن نبوت کا پہلا پھول آپ فرمانے فرما دنیا والے ہو میری ماں میری چادر تطہیر اوڑھ کے میری ماں اپنے گھر حضور کے گھر میں جاندی سی نا، فرمایا انہوں 17 جگہ تے پابند لگا ہویا سی، 17 جگہ تے سلائی لگی، ٹانکے لگے، پر میری ماں نے ٹانکے والی چادر لے تو شرم نہیں کیتی. کائنات دی ساری حضور دی امت دی بیٹیاں نوں دا چھڑیا ہے کہ اے نہ شرمایا جے نہ پردہ کرن لگے ہو، میں جنتی عورتاں دی سردار خود آپ پردہ کر کے پیدا سنی ہے. کون سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اسی حضور دی بارگاہ کے اندر میں مسجد نبوی میں تشریف فرما، اچانک سیدہ کائنات نے چادر تطہیر اوڑھی. اور یہ بات یاد رکھیا جے کائنات والی رحمت عالم اج ہر باپ اپنی بیٹی نال پیار کردا ہے. وہ نوجوان تے مرد نے جڑے اپنی بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیندے سن، بیٹی نو زندہ درگور کر دینا، زندہ کھڈے وچ گڈ دینا. پر حضور نے بیٹیاں نال پیار کر کے دسیا دنیا والےو اینو زندہ دفن نہ کرو. فرمایا اگر اے باپ دے گھر وچ تے باپ دے واسطے رحمت ہے، فرمایا اگر اے خامد دے گھر وچ تے ادھا ایمان ہے، فرمایا اگر اے ماں ہے تو فرمایا اے کلمہ تھلے اولاد دی رب نے جنت رکھی ہوئی ہے. پر زمانے کائنات دے اندر اے واحد خاتون ہے، ساری کائنات دے اندر اے واحد خاتون ہے، اے اس باپ واسطے رحمت بن کے آئی ہے جڑا آپ سارے جہاناں دا رحمت بن کے آیا. میں راتی ریسرچ کردا پیا، مطالعہ کر دیا نا، میرے ذہن میں بات آئی میں کہ یار رب قرآن میں یہ بھی کہہ سکتا سی، حالانکہ بیٹے جڑے نا بیٹے یہ نعمت نے، حضور نے فرمایا بیٹے نعمت نے تے تیاں رحمت نے. سارے کو پتا ہے نا، اچھا بول کے آخو ہے. رب یہ بھی کہہ سکتا سی وما ارسلناک الا نعمت للعالمین کہ حضور اصل تانوں سارے جہاناں دی نعمت بنا کے کلیا ہے. لیکن حضور نے رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جڑا میری عقل میرے دماغ دے مطابق جڑا میں جڑی ریسرچ کی تھی میں کہا بابا پھر ایتھے یہی بنتا ہے نا کہ حضور دا شجرہ تے نسب چلے زہرا پاک تو بیٹی تو چلے رحمت تو چلے تے رب نے بھی فرمایا سونا تینوں تمام جہاناں دا واسطے سب رحمت بنا کے چلے. اے سیدہ کائنات اس باپ دے واسطے رحمت نے
جڑے آپ کل کائنات سارے جہانوں کے واسطے رحمت بن کے آئے نے، اس باپ کے واسطے رحمت ہے، تے اس خامن دے واسطے ادھا ایمان ہے، جہدے بارے مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جدو خندق کا مقام آیا نا مدینے کے اندر، اج بھی آپ لے جاؤ اتنے ایک غزوہ خندق ہوئی ہے، جنگ خندق ہوئی قریب ہی مدینہ پاک دے جتنے کھڈا کھود دیا گیا، وہ پھر اگ جلائی گئی، اگ جلائی گئی، وہ خندق سی، مقام خندق تے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں جدو خندق کھودی اگ جلا دیتی گئی، ادھر کفار جڑے آئے، کفار دے وچوں ایک ابن ود جڑا ہے نا بڑا ہزار بندے دا کلا مقابلہ کرنے والا ہے پہلوان، انہیں اپنی سواری نو ایڑی دیتی تے اس کھڈے نو اس اگ نو کراس کر کے نا حضور والے پاسے آ گیا، آ کے نا تلوار لہرا کے ان فضا دے اندر کہندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہے میرے مقابلے میں چھوڑ والا، تے پیٹ کیڑا ہے جڑا سب تو پہلا جنت وچ جانا چاہتا ہے؟ تیرے میرے مصطفیٰ نے صحابہ وچ نظر ماری، اے او پہلوان ہے جڑا ہزار بندے دا کلا مقابلہ کرنے والا ہے، کلا مقابلہ کرنے والا۔ حضور نے صحابہ وچ نظر دوڑائی کہ سارے صحابہ نے انج خاموش نے، مولا علی شیر خدا نے انج سر چکیا، سونے اجازت دے، سونے اجازت دے دیو۔ حضور نے فرمایا علی بیٹھ جا، فرمایا ہجے اجازت نہیں۔ پھر انہیں للکاریا ہے کوئی میرے مقابلے میں چھوڑ والا؟ پھر سارے صحابہ خاموش، علی پاک نے پھر سر چکیا، سونے اجازت دے دے۔ جو تیسری مرتبہ نے للکاریا نا تے مولا علی شیر خدا نے حضور نے قدم چومیا، ارد کی حضور ہن علی دی غیرت گوارا نہیں کر دی کہ للکارے میرے محبوب نو تے واپس ہو جی ٹر جائے، حضور ہن اجازت دیو۔ تیرے میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی جا، ہن تیرے واسطے میں محمد مصطفیٰ دعا پیا کرنا۔ جب مولا علی شیر خندق کے مقام والے چلے نا تو تیرے میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ سنو، فرمایا کل کفار اگے کھڑا اور کل خندق کے مقام والے چلے نا تو تیرے میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ سنو، فرمایا کل کفار اگے کھڑا اور کل ایمان انہاں دا مقابلہ کرنے واسطے دیا جاتا ہے۔ فرمایا جڑا کل دا ایمان ہے، جڑا کل دا ایمان ہے، فرمایا علی شیر خدا ہے، خدا دی عزت و جلال دی قسم اے بی بی اس دے واسطے ادھا ایمان ہے جڑا آپ ہی کل ایمان بن کے آیا ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسری بات، اگر وہ ماں ہے تو پھر وہ قدمہ تھلے جنت ہے۔ حسنین کریمین اینی کو عمر ہے، چھوٹی جی ہجے بچپن ہے، 5 تو 7 سال دی عمر ہے، مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ دے اندر اپنے صحابہ وچ اعلان کر کے دو شہزادے قریب کھڑے نے، فرمایا صحابہ سنو جی آقا حکم ہوئے، فرمایا سنو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا صحابہ سن لو جی آقا حکم ہوئے، فرمایا میرا حسن اور میرا حسین جنتی جوانہ دے سردار نے۔ او بابا جڑے ساری جنت دے مالک تے سردار نے، جنہ دے صدقے سانو جنت ملنی ہے، انہاں دی جنت سیدہ زہرا دے قدماں تھلے رب نے رکھی ہوئی ہے۔ اے انہاں دی جنت سیدہ زہرا پاک دے قدماں تھلے۔ کون سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے سی حضور دی بارگاہ وچ بیٹھا، اچانک سیدہ زہرا پاک آئی۔ ہر باپ اپنی بیٹی نال پیار کردا ہے، پر جدوں سیدہ کائنات حضور دی بارگاہ وچ آونا نا تے تیرے میرے مصطفیٰ نے کھڑا ہو کے بیٹی دا استقبال کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور بابا جی دے واسطے مسجد اقصی دے اندر بڑے بڑے جلیل القدر نبی اٹھ کے جی دے استقبال کرن، اور نبی آخر الزمان پیغمبر تیرے میرے مصطفیٰ دی ذات ہے، پر جدا اٹھ کے نبیوں دا ایمان استقبال کرے نا انہوں صلیہ دی ماں فاطمہ الزہرا حق دے دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب فرمانے میں منظر پہ دیکھنا حضور دی بارگاہ وچ آئیاں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جدو آپ آئیاں حضور کھڑے ہو کے بیٹی نے استقبال کیتا، سیدہ زہرا پاک نے بابا دے ہاتھ چومے، حضور نے اپنی بیٹی دی پیشانی چومی، پیشانی چوم کے حضور پھر کی کر دے؟ حضور اپنی جگہ تے سیدہ زہرا پاک میں بٹھا دے، اپنی جگہ تے بٹھایا۔ جدو اپنی جگہ تے بٹھا کے نا تیرے میرے مصطفیٰ نو اتنا پیار آیا، اج بیٹی دے دل اتنا پیار آیا، فرمایا سارے صحابہ 800 دے قریب حدیث مبارکہ ملدیاں نے جنہاں وچ اے روایت نے کہ حضور دے غلاماں کی تھی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، آقا تیرے قدموں تو ساڈے ماں باپ قربان، 800 دے قریب روایتاں نے۔ لیکن حضرت عمر فاروق فرمائے تو اج سیدہ زہرا پاک اج حضور دے بارگاہ وچ آئیاں نا، حضور نو اتنا پیار آیا بیٹی نال، اتنا پیار آیا، تیرے میرے مصطفیٰ نے پیشانی چوم کیا کہ فرمایا فاطمہ فرمایا ساری کائنات دے ماپے میں محمد کو قربان لے،
پر فاطمہ سن لے، فدا کا امی و ابی یا فاطمہ زہرا، فرمایا فاطمہ تیرا مقام ہے کہ میں محمد کے ماپے بھی تیرے تے قربان ہوں۔ او خاتون جنت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا جنہ دی ایک رات عبادت وچ گزر دی۔ امام حسن فرمانے نے میری ماں نے کدے اپنے واسطے دعا نہیں کیتی۔ بات یاد رکھیا جی، اج کسی ولی دے کول کسی پیر کول جائیے، جا کے کہ پیر صاحب دعا فرمایا جے ساڈا فلاں کام حل ہو جائے، تے پیر صاحب دعا کرن تے حل ہو جاندے نے، پیر دعا کرن تے حل ہو جاندے نے نا، جدوں حل ہو جاندے نے وہ مسئلے حل ہو جاندے، ساری مشکل آسان ہو جاندی، انہاں دے وسیلے دے نال اللہ دے نیک بندے دعا کرن تے اودے وچ بڑا اثر ہے۔ دعا فقیراں تے رحم اللہ یہ بڑا مشہور ہے جناب والا ایک قول۔ خدا دی قسم اج 1450 سال بعد اج کوئی پیر کوئی ولی ہاتھ چک کے دعا کرے او دی رب نہیں موڑدا جڑی ہوے نبی دے جگر دا ٹکڑا۔ اگر سیدہ زہرا پاک ہاتھ چک کے دعا کر رہی کہ مالکہ میرے بیٹے نے امتحان کربلا والا کار دے تے ٹال نہیں سکدا، سب کچھ ہو سکدا سی، پر انہاں اپنی اولاد واسطے کچھ نہیں سی منگیا، یہ آخیا سی مالکہ انہاں صبر بھی چنگی تے ثابت قدم بھی رکھی، اور دعا پھر یہ کی تھی کہ مالکہ جدوں بھی دعا کرنی، امام حسن فرمانے نے میری ماں جدوں بھی دعا کرنی سب تو پہلا یہ کہنا، پہلے الفاظ دعا دے ہی ہونے مالکہ میرے باپ دی امت دی خیر فرما۔ اگر میں ایک دن عرض کی تھی ماں تسی حضور دی امت دے واسطے دعا منگدی ہے جی، اما جی ابھی حسن واسطے میں حسن واسطے حسین واسطے سیدہ زینب ام کلثوم واسطے کرے کچھ نہیں جی منگیا۔ حضرت سیدہ زہرا پاک فرمان لگی ہیں، فرمایا بیٹا حسن میری دعا دا سب تو پہلا جڑا حق ہے نا میرے باپ دی امت دا حق ہے، فرمایا میری باپ دی امت دا حق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور دے غلام کون سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ 13 رمضان مبارک حضور دے وصال مبارک تو بعد حضور دے ظاہری طور تے پردہ فرمان تو بعد 6 مہینے سیدہ زہرا پاک حیات رہیاں نے، لیکن راوی لکھ دے نے کہ 6 مہینے کدی آپ دے چہرے تے کدی کسی مسکراہٹ نہیں سی ویکھی، ہر وقت آنسو نکلتے رہنے، ہر وقت روندے رہنا۔ مدینے دی عورتاں آ کے کہنا زہرا ٹھیک ہے باغ ٹر جاندے نے، اے باغ سدا باغ ہی بلبل بولے تے سدا نہ باغ بہارا، سدا نہ ماپے حسن جوانی تے سدا نہ صحبت یارا، اے سیدہ باغ ٹر کے دینے پر سیدہ صبر کرو۔ آپ نے فرمایا مدینے دی عورتوں جنہاں نوں ویکھ کے زہرا نوں صبر ہوندا سی نا او چہرہ مینوں میرے باپ دا نظر نہیں ہوندا، ساری رات روندے گزر جانا، دن وقت روندے گزر جانا، اپنے شہزادیاں دی بیٹیاں دی تربیت بھی کرنی۔ ایک دن مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم شیر خدا آپ گھر وچ آئے، ویکھیا کہ سیدہ زہرا پاک زار قطار پہ روندیاں نے۔ مولا علی فرمایا زہرا جی آقا جی سر دے تاج حکم ہوئے، فرمایا نہ رویا کر، فرمایا تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ عرض کیتی حضور جنہاں نوں ویکھے آرام ہوندا سی نا وہ اج مینوں ان چہرے نظر نہیں آتے۔ خدا دی قسم اج اسی باپ دی قدر ہی نہیں نہ کردے، باپ دی قدر نہ سانو ادو پتہ لگدا جدوں باپ اسی قبرستان وچ چھڈ آئیے، پھر کہنا ہو یار ساڈا باپ سی، یار اسی باپ دی قدر ہی نہیں کر سکے، باپ دی جناب والا خدمت ہی نہیں کر سکے، پھر سانو قدر ہوندی ہے۔ جیوندیاں قدر کوئی نہیں، نہ ماں دی نہ باپ دی، جان تو بعد پھر اسی بڑا جناب والا رو رو کے گڑ گڑا کے کہ یار ساڈی ماں ٹر گئی ساڈا باپ ٹر گیا۔ لیکن خدا را نوجوانوں میرے ویروں میرے بھائیوں میرے دوستوں بچیوں سارے میرے سمیت اگر ماں باپ زندہ نے تو انہوں نے اج راضی کر لو، جدے تے ماں راضی ہوئے باپ راضی ہوئے او تے مدینے والا بھی راضی ہے، تے جدے تے مدینے والا راضی ہوئے او تے عرشاں والا خدا بھی راضی ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم گھر وچ آئے، سیدہ کائنات پہ روندی ہے، فرمایا زہرا اج رو نہ، حضور خیر ہے، فرمایا اج عشاء دی نماز صبح جدوں مدینے والے لوگ سو جان گے نا، فرمایا میں تیرے بابا دی قبر مبارک تے لے جاواں گا، مدینے دے لوگ سو گے چادر تطہیر دی مالکہ جنتی عورتاں دی سردار خاتون جنت، جدوں مدینے دے لوگ سو گئے آرام پہ کر دے سیدہ زہرا پاک نے چادر تطہیر ہونی تے حضور دی قبر مبارک تے آ گئی، حضور دے قبر مبارک تو آ کے حضور دی قبر نو کلاوے وچ لے کے رو رہی نے تے رو کے کہندے نے بابا اج او تہاڈا چہرہ نظر نہیں آوندا، بابا تانوں ویکھیا دل نو سکون ملدا سی، بابا اج او سکون ٹر گیا، بابا ہن چہرہ نظر نہیں آوندا، بابا دنیا تے ہن جی نو دل نہیں کردا، بابا ہن جین دا جناب والا مزہ کوئی نہیں، ہزاروں قطار پہ روندیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 6 ماہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال مبارک تو بعد ظاہری طور تے پردہ فرمان تو بعد 6 مہینے زندہ رہی ہیں سیدہ کائنات، پر ہر وقت روندیاں رہی ہیں۔ اے او لوگوں اے او سیدہ فاطمہ الزہرا ہے جنہیں اے پتر پال کے دیتا ہے حسین ورگا،
وہ جنہیں پتر پال کے دیتا حسین جو تربیت سیدہ زہرا پاک نے کی تھی اج ساڈے وچ کی ماحول بن گیا اگر اسی بیٹی دا شادی کر دیں بیٹی دا نکاح کر دئیے تو بیٹی واپس آوے نا اسی پوچھنے ہاں پترا وہ بہتا کام تو نہیں کراؤندے وہ کپڑے کپڑے تو نہیں دھواندے تیرے کولوں بھانڈے تو نہیں دھواندے گھر دی صفائی تو نہیں کرواندے وہ ٹی وی پھر کول بیٹھ کے روز نے میرے کو بڑا کام کراؤندے نے سارے کپڑے بھی میں دھونی ہاں حقیقت بات ہے حقیقت بات ہے بہن آ جائے بیٹی آ جائے جی سارے گھر دے کام میں کرنی ہاں کپڑے بھی میں دھواں برتن بھی ہر چیز میں کرنی ہاں پر خدا دی عزت و جلال دی قسم ہے انہاں بیٹیاں نو انہاں بہناں نو انہاں ماواں نو یہ پیغام ہے کہ کائنات دی جنتی عورتاں دی سردار اپنے ہتھاں نال خود چکی نو پیسنا چکی چلانی خود آٹا بنانا تے سارے گھر دے کام آپ کرنے صفائی بھی آپ کرنی بچیاں دی پرورش بھی کرنی تے پھر رات نو رب دی بارگاہ وچ رو رو کے گڑ گڑا کے امت دے واسطے دعاواں بھی کردی ہیں امت دے واسطے رو رو کے دعاواں کرنی ہے اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضور تو 6 ماہ بعد جدو پھر آپ دے وصال دا وقت ہے 3 رمضان مبارک آپ نے اپنے وصال تو ایک دن پہلا مدینے دی ایک عورت نو بلا کے فرمان لگی ہے فرمایا جدو ہن جنازہ اٹھدا ہے نا عورت دا اج تساں میں ویکھ لیا کہ جدو عورت دا جنازہ اٹھدا جدو 4 پائی تے عورت ہوندی ہے نا جدو اسی لے کے قبرستان ول جانے ہیں نا وہ ہلارے نال او دا جسم نظر آوندا ہے تے سیدہ زہرا پاک فرمان لگی ہے فرمایا میں وہ ہاں جہدے سر دے والاں دا رنگ اج تک آسمان نے نہیں ویکھیا جہدے پیراں دی تلی اج تک زمین نے نہیں ویکھی اج تک زمین نے نہیں ویکھی تے کوئی ایہو جا ماحول بن جائے کوئی ایسا مشورہ دے کہ جہدے نال جدوں میں جاواں تے میرا جسم بھی کسی نوں نظر نہ آوے ایسے پردے دا اہتمام ہوے مدینے دی عورت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بیوی آپ فرمان لگے فرمایا میں حبشہ وچ ویکھیا کہ جدوں عورت دا جنازہ چکدے نے نا او کھجوراں دی ٹاہنیاں لے کے نا اس طرح او 4 پائی دے نال اس طرح کر دیندے تے پردے دا اہتمام ہو جاندا ہے سیدہ زہرا پاک نے فرمایا اینی نہیں مینوں پہلا او بنا کے دکھا او کر کے دکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بیوی نے پھر او بنا کے دکھایا آپ نوں پسند آیا مولا علی شیر خدا گھر وچ آئے فرمایا علی جدوں میں ٹر جاواں نا تے پہلی میری شرط ہے کہ میرا جنازہ رات دے وقت اٹھایا جے فرمایا تاکہ میرا پردے دا اہتمام رہ جائے میرے پردے دا اہتمام رہے خدا دی عزت تے جلال دی قسم بڑے دکھ نال بات کرنی پیندی ہے اج دے دور دے اندر کچھ عورتاں ایسیاں نے کہ جنہاں نوں پردہ صرف ادوں ملدا ہے جدوں منجی تے پئیاں ہون بیٹا سبحان اللہ نہیں کتنے بنتی اتنے استغفر اللہ بنتی ہے پردہ عورت نوں ادوں نصیب ہوندا ہے جدو چٹے رنگ کا لباس پا دیتا جاتا ہے تو پھر اسی بلا کے آخنے جدو قبرستان اتارن لگی ہے نا ابھی غیر مرد پیچھے ہو جاؤ عورت نو ویکھیا جے نا یہ گھر والے اکثر آواز دے کے آخر نے میں کہنا چلے اج تو یہ گل پہ آخنا کہ یار غیر مرد پیچھے ہو جاؤ یہ پردے کا اہتمام کریا جے جدو یہ زندہ سی ادو تو انہیں تینوں خیال نہیں سی آیا ادو خیال کرتا نا کہ خبردار بیٹا پردے کا اہتمام کر کے باہر جانا تو سیدہ زہرا پاک دی کنیزہ دے اندر ہے تو سیدہ زہرا پاک دی کنیزہ دے اندر ہے اللہ اکبر کبیرہ جدو سیدہ زہرا پاک جدو آخری وقت آخری دن 3 رمضان مبارک نو آپ نے سے دنیا فانی تو کوچ کیتا حضرت سیدہ زہرا پاک اپنے ہتھاں دے نال سارے گھر دی صفائی کیتی شہزادیاں نے نہلایا سونے کپڑے سونا لباس پایا خدا دی قسم او انہاں دا لباس بھی ہوندا جڑا جنت دے وچوں آوندا ہوندا ہے جڑا جنت دے وچوں آوندا ہے ایک دن مکے دی نا عورتاں آ گئیاں چل حضور دی بارگاہ وچ آ کے کہن لگی کافرہ آ کے کہن لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلو اسی کلمہ تے نہیں نہ پڑھیا پر خاندان تے ساڈا ہے نا رشتہ داری تے ہے ساڈے گھر وچ شادی ہے اسی چاہنی ہاں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا دی شادی وچ آوے حضور نے دعوت دیتی حضور نے قبول فرما لی فرمایا ٹھیک ہے بھائی فاطمہ الزہرا شادی وچ ضرور ہوں گیاں حضور نے وعدہ کر لیا جو وعدہ کر لیا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے باپ دے قریب بیٹھ کے اکھاں وچ آنسو نے رو کے کہندے بابا اے عورتاں دعوت دین واسطے نہیں سن آئیاں اے اس واسطے آئیاں سن کہ انہاں دے گھر وچ کئی دن چولہا نہیں چلدا جدوں اے پرانا جا لباس پا کے ساڈے ویاہ وچ آوے گی اسی مذاق اڑاواں گے تے کل کائنات دے نبی دی بیٹی پرانا لباس پا کے آ گئی ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی نال پیار کر کے فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو، فرمایا وعدہ لباس کا میں محمد نال رب نے کیتا ہویا وے۔ جدو پھر شادی دا وقت آیا دروازے دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں سیدہ زہرا پاک دا درزی جبریل امین آیا وا۔ رب نے رب ذو جلال نے فرمایا جبریل کائنات والے مذاق اڑانا چاہتے ہیں میرے مصطفیٰ دی بیٹی دا، فرمایا جنت دے وچوں سونا لباس لے جا۔ سیدہ زہرا پاک دا اور جنتی لباس آیا، لباس پہنے جدو پھر پردہ کر کے شادی وچ گئیاں نا، انہاں عورتاں حیران رہ گئیاں، انہوں نے کہا اے اج تک اساں ایڈا حسین و جمیل لباس ویکھے ہی نہیں۔ سیدہ زہرا پاک فرمان لگی ہیں مسکرا کے فرمان گے فرمانی بیویو فرمایا تسی لباس ویکھن دی گل پئی کردیاں جے، فرمایا تاڈے باپ نے یا تاڈے خاوند نے لباس کسے مکے وچوں خریدیا، کسے ایران، کسے مصر تے کسے شام وچوں خریدیا ہے، میرا لباس ہوے نا میرے باپ دے صدقے رب نے جنت دے وچوں بھیجیا ہوئے، میرا تے لباس بھی جنت دے وچوں آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات جی وقار 3 رمضان مبارک میں سیدہ زہرا پاک نے اپنے بیٹیاں نوں تیار کیتا، غسل دے کے سونے لباس پہنا کے اپنے ہتھاں نال روٹی کھوائی، کھانا کھوایا۔ اللہ اکبر، خدا دی قسم زبان دے اندر او طاقت نہیں کہ الفاظ بیان کیتے جامن۔ جدو سیدہ زہرا پاک پھر آخری وقت این قریب ہے تے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دے اگے ہاتھ جوڑے عرض کیتی یا علی سرکار تہاڈے نال زندگی دا عرصہ گزاریا ہے، زندگی دا عرصہ گزاریا ہے۔ عمر کنی ہے سیدہ زہرا پاک دی وصال دے وقت؟ ایک روایت ہے کہ 26 سال، دوسری روایت ہے کہ 29 سال۔ اے عمر ہے 26 یا 29 سال دی عمر ہے تو سیدہ زہرا پاک نے جب پردہ کیتا اس عمر وچ بچپنا بھی گزریا، جوان بھی ہویا، شادی ہوئی، بچیاں نو جنم دیتا، انہاں دی پرورش کیتی تے رب نو بھی راضی کیتا، رب دی عبادت بھی کیتی۔ عرض کیتی یا سرکار اگر خدمت دے اندر کوئی کمی رہ گئی ہوئے تو مینوں سیدہ زہرا پاک میں نے ہاتھ جوڑ کے آکھنی ہے مینوں معاف کریا جے۔ جب مولا علی المرتضیٰ نے ایک جملے سنے نا تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، ہاتھ پکڑ کے نا سیدہ زہرا پاک دے فرمان کے فرمایا فاطمہ میں تیرے تے بڑا راضی ہوں، فرمایا تو بڑی خدمت کیتی ہے، حضور نے کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو دی معافی چاہ دیا۔ فرمایا فاطمہ میں علی بھی تیرے تے راضی ہوں، پر فرمایا فاطمہ قیامت والے دن فرمایا میں فقیر بندہ، فقر پسند بندہ، فرمایا تیری بھی خدمت صحیح نہیں کر سکیا۔ اج کہندے جی بیوی دے صرف خاوند دا حق ہے، بیوی تے بیوی دا کوئی حق نہیں۔ ہن اج دے اس جاہلانہ دور دے اندر اسی عورت نو مرد جڑا اپنے پیر دی جُتی سمجھدا ہے، اسی اونوں قدر ہی نہیں دیندے۔ بیوی نال اسی جناب والا اوکھا ہو کے بولنا، لیکن مولا علی فرمان کے فرمایا زہرا تو میرے گھر وچ وقت گزاریا ہے، فرمایا میں فقر پسند سا، فرمایا کئی کے دن فاقے آئے نے، کھجور کھا کے گزارا کیتا ہے، اور فرمایا فاطمہ قیامت والے دن مصطفیٰ کے میں علی دی شکایت نہ کرے جے، فرمایا میری شکایت نہ کرے جے۔ سیدہ زہرا پاک نے مولا علی المرتضیٰ دے ہاتھ پکڑے، عرض کیتی حضور میری دوسری وصیت ہے کہ میرا جنازہ رات دے وقت اٹھایا جے، فرمایا رات جدوں اندھیرا ہو جائے تو پھر میرا جنازہ اٹھایا جے، فرمایا تاکہ مدینے دی مرد تے عورتاں میں فاطمہ زہرا نو ویکھ نہ سکن، فرمایا میرا پردے دا اہتمام رہ جائے۔ اور تیسرا فرمایا یا علی میرے بچیاں نال حسن نال، میرے پتر حسین نال، میری بیٹی زینب نال، میری بیٹی ام کلثوم نال پیار کریا جے، فرمایا انہاں نال پیار کریا جے۔ مولا علی شیر خدا دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، فرمایا زہرا جے تیری اولاد ہے تے میری بھی تے اولاد ہے نا، فرمایا تے میری بھی تے اولاد ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری تے چوتھی بات کیتی، عرض کیتی یا علی سرکار میری قبر جنت البقیع وچ بنایا جے، یا علی میرے وعدہ کرو میری قبر تے تسی آندے جاندے رہو گے، میری قبر تے میرے ملن واسطے آندے رہو کرو گے۔ یا علی سرکار مولا علی شیر خدا نے فرمایا فاطمہ میں علی تیرے نال وعدہ کراں، فرمایا تیری رات دے وقت جنازہ اٹھے گا، فرمایا بچیاں نال بھی پیار کراں گا، فرمایا سارے اہتمام کراں گا، تیری قبر تے بھی آندا جاندا رہاں گا، قبر تے تینوں ملن واسطے بھی آیا کراں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور دے غلاموں نے پھر سیدہ زہرا پاک نے ہاتھ جوڑے کہ حضور اگر اجازت ہوے تے میں رب نوں راضی نہ کر لواں، او بابا آخری وقت ہے، آخری وقت ہے قریب ہے۔ سیدہ زہرا پاک نے اپنے حجرہ مبارک میں چلی گئی، سر سجدے وچ رکھیا، عبادت رب دی شروع کیتی، سر سجدے وچ رکھیا، اتنا لمبا سجدہ کیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ازواج فرمانیاں نے فرمایا، آپ دی بیوی فرمانیاں نے فرمایا انج لگا کہ سیدہ زہرا پاک دا وصال ہو گیا، روح کو سلسی تو پرواز کر گئی۔ فرمایا میں دوڑ کے حجرہ پاک وچ گئی،
سیدہ زہرا پاک سر سجدے وچ رکھ کے روک کے دینے مولا میرے باپ دی امت دی بخشش فرما دے، میرے باپ دی امت دی بخشش کر دے۔ اج امتی کول اینا وقت ہی نہیں، اج امتی کول اینا ٹائم ہی نہیں، اینا وقت صرف رمضان میں ساڈیاں مسجد آباد نے دعوتاں لگیاں نے، رمضان تو بعد پھر وہی پکے 5 7 10 جڑے ایک سافر نمازی بس او کیوں اسی 11 مہینے مسلمان نہیں؟ اگر رمضان میں اسی اپنی دکان بند کر کے اپنا کاروبار بند کر کے نماز واسطے آ سکنے ہاں تو 11 مہینے بھی کاروبار ساڈا بند ہو سکتا ہے نا، دکان بند ہو سکتی ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے نماز سے؟ 10 15 منٹ، بڑے بھی لگن تو 20 منٹ لگتے ہیں۔ خدا دی عزت و جلال دی قسم ہے نوجوانوں میرے ویروں میرے بھائیوں، جدو اسی 11 مہینے کی پورا سال نماز کا اہتمام کریں گے نا تو پھر ویکھیا جی گھر میں رحمتاں کیویں نازل ہوندیاں نے، پھر برکتاں کیویں آندیاں نے۔ آپ فرماندے ہیں جدو سیدہ زہرا حجرہ پاک وچ داخل ہوئیاں میں لگا کہ آپ دی روح کب سے انسری تو پرواز کر گئی، سجدے وچ سار رات کے دعا پڑھیاں کر دیاں، پھر چند لمحات گزرے سیدہ زہرا پاک دا وصال ہو گیا، آپ دی روح کب سے انسری تو پرواز کر گئی۔ ایک روایت میں ذکر ہوندا ہے شاکان مصطفیٰ نے لکھا ہے، فرمایا لوگوں حضرت اما حوا تو لگ کے آخری قیامت تک آن والی ہر عورت دی روح اسرائیل قبض کرے گا۔ نبیاں دیاں بیویاں، نبیاں دیاں بیٹیاں، نبیاں دیاں ماواں، نبیاں دیاں بہناں، انہاں دی روح اسرائیل ملک الموت نے قبض کی ہے۔ پر جدو آخری وقت آپ کا قریب آیا کہ مالک میں تیرے محبوب دی بیٹی تے پردیاں دی مالک ہاں، مالک اے اہتمام ایسا ہو جائے کہ اسرائیل میری روح واسطے نہ آوے۔ علماء فرمانے نے فرمایا سیدہ زہرا پاک دی روح لہن واسطے اسرائیل نہیں خود رب ذوالجلال اپنی قدرت دے نال نکالی۔ ایسا پردے دا اہتمام، ایسا پردے دا اہتمام، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آپ دا رات دے وقت جنازہ اٹھایا گیا، آپ جنت البقیع دے اندر پھر تدفین کیتی گئی۔ خدا دی قسم تدفین جنت البقیع وچ کیتی، ایویں تے نہیں نا کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال مفکر پاکستان دا فکر کرنے والا جدو شان سیدہ زہرا پاک ویکھیاں نا، فاطمہ تو زہرا دی جدو شان ویکھی تے بول کے کہندے فاطمہ تیری عظمت تے شان تے مقام ویکھ کے میں اقبال دا دل کردا تیری قبر نو سجدہ کراں، طواف کراں تیری قبر دا، پر میرے پیراں دے اندر شریعت مصطفیٰ دیاں زنجیراں نے، میں سجدہ کراں گا تے رب دی بارگاہ دے اندر، پر میں تیرا اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے، اتنی عزت ہے تیری اے فاطمہ میں اقبال دا دل کردا تیری قبر دا طواف کردا خانہ کعبہ چھڈ کے، پر فرمایا مجبور یہ وے کہ میں شریعت مصطفیٰ دیاں حداں نو پامال نہیں کردا، شریعت مصطفیٰ دی حد وچ رہ کے تیرے نال محبت پہ کرنا، تیرے نال مودت پہ کرنا۔ ایسا مقام سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دا۔ دوستو زی وقار میرے بزرگوں نوجوانوں اپنے گھراں دے اندر پردے دا اہتمام کراؤ، بیٹیاں نو، ماں نو، بہن نو، بیوی نو، بیٹی نو آکھو کہ بیٹا اگر جنتی عورتاں دی سردار پردہ کر سکدی ہے نا تے تو پھر کیڑے باغ دی مولی ہے، تو کیوں نہیں پردہ کر سکتی؟ تو بھی لہذا پردہ کر۔ حضور نے فرمایا ایک بے پردہ عورت 4 بندیاں نو جہنم وچ لے کے جاوے گی، ایک باپ، دوجا بھائی، تیجا خاون تے چوتھا بیٹا، ایک عورت 4 جہنم وچ لے کے جاوے گی۔ حضور دی وجہ کی ہے؟ فرمایا باپ اس واسطے کہ تو باپ ہو کے اپنی بیٹی کو روکیا کیوں نہیں، خاوند ہو کے کہ تو اپنی بیوی کو روکیا کیوں نہیں، بھائی ہو کے اپنی بہن کو کیوں نہیں روکیا، باپ ہو کے اپنی بیٹی کو پردے دا اہتمام کیوں نہیں کروایا؟ فرمایا اس ایک دے نال 4 ہور پھس جان گے۔ خدا را اپنے بچیاں نو اپنی بیٹیاں نو پردے دا اہتمام کراؤ۔ سیرت سیدہ زہرا پاک کی تو بیٹی عمل والی ہوے گی نا تو پھر شادی تو بعد آ کے اے نہیں آکھے گی بابا کو میرے کو تے کام ہی بڑے کرواندے نے، میں تے سارے گھر دے کپڑے دھونی ہاں، اے گلا نہیں کرے گی۔ کیوں؟ انہوں پتہ ہوئے گا کہ جیڑی جنتی عورتاں دی سردار ہے وہ علی پاک دے ویڑے وچ اپنے ہتھاں نال جھاڑو دیندی ہوندی ہے، وہ اپنے ہتھاں مبارکاں نال جھاڑو دیتا ہے انہوں نے اپنے مولا علی دے گھر دے اندر، اپنے گھر دے اندر۔ خدا را اپنی بیٹیاں نو قرآن دی تعلیم دلاؤ۔ الحمدللہ